یا رب MD میڈیا کو اپنے کرم سے شاد رکھ، جب جب جائے جس جگہ اس کو تو آباد رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفل میں بو آئی کیوں ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئی کیوں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم سرکار کی۔ الحمدللہ سارے بیانات حضرات علماء کرام کے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے، اور مجھ سے کہا گیا کہ تاثرات پیش کرو، چونکہ یہ پروگرام تعلیم کے عنوان پر اور قرآن کی تعلیم کے عنوان پر ہے۔ قرآن کو ہم مسلمانوں نے اس کے مقصد کے اعتبار سے بہت ہی محدود کر دیا ہے۔ قرآن کو قرآن خوانیوں تک، قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھنے تک، قرآن کو کبھی ہم نے انقلابی حیثیت سے نہیں پڑھا، قرآن کو کبھی ہم نے معجزہ سمجھ کر نہیں پڑھا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، ایسا معجزہ جو پتھر دل کو پگھلا دے، ایسا معجزہ جو اندھوں کو راستہ بتا دے، ایسا معجزہ جو سمندر کے سینے کو چیر کر قوموں کو راستہ دے دے، ایسا معجزہ جو مردہ اور پست قوم کو سریا تک پہنچا دے، ایسا معجزہ جس قوم کے پاس ہو، آج وہ قوم اپنی ذلت کا رونا روئے، وہ قوم اس فکر میں رہے کہ ایجوکیشنل پالیسی سرکار کی طرف سے ہم پر تھوپی جائے، اور دوسری طرف ہم ہی مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو صبح صبح اٹھا کر بھیجتے ہیں، گاڑیوں میں لاد لاد کر اور اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جہاں دیومالائی تہذیب پڑھائی جاتی ہے، جہاں بت پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ہندو کلچر سکھایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لے جاؤ، فیس بھی لے لو، ڈونیشن بھی لے لو، اور سالانہ ایک ساتھ مشت میں پیسہ لے لو اور ہمارے بچے کو مرتد بنا دو۔ ایک طرف ہم یہ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سرکار کو کوس رہے ہیں کہ سرکار نے ایسی پالیسی کیوں لے آئی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ قوم جو دنیا کے اندر آئی تھی انقلاب برپا کرنے کے لیے، وہ قوم جس کو کتاب دی گئی تھی کہ دنیا کے اندر سے جہالت کو دور کر دیا جائے، تعلیمی ایجوکیشنل پالیسی کو قرآن کے ذریعے سے دنیا کے اندر لاگو کیا جائے، افسوس آج وہی قوم CBSE کورس کے چکر میں پڑھ کر اپنی ذلت کا رونا رو رہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف ایک وجہ ہے کہ اس قوم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا، اس قوم نے اپنا رشتہ قرآن سے کاٹ لیا۔ ورنہ جو قوم بکری چرانے والی تھی، آپس میں لڑنے والی تھی، جب اس قوم نے قرآن کو اپنایا تو اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا کہ وہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، انہوں نے چائنا کے بارڈر تک دستک دیا۔ آج بھی وہی قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن وہ بند لفافے میں ہے، وہ بند کپڑوں میں ہے، اور چند چیزوں تک اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ آج ایک ایک مسلمان اپنے اندر اس بات کا تہیہ کر لے کہ ہم قرآن کو معجزہ سمجھ کر، قرآن کو زندہ جاوید کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور بچوں کے سینوں میں قرآن کو منتقل کریں گے، اور قرآن کو اپنا نظم العین بنائیں گے، قرآن کو اپنے منصوبے کی کتاب بنائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنائیں گے، تب جا کر اس قوم کو اللہ ترقی نصیب کرے گا۔ ورنہ قیامت قوم کروڑوں کی تعداد میں نہیں، اربوں کی تعداد میں پہنچ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو عزت نہیں دے سکتی، جب تک یہ قوم کے اندر ایجوکیشنل پالیسی قرآن سے یہ قوم نہ لے لے۔ قرآن ایک ایجوکیشنل پالیسی ہے۔ ہم نے کبھی اس حیثیت سے قرآن کو نہیں پڑھا کہ قرآن کے اندر تعلیم کی کیا منصوبے بتائے گئے، ہم نے کبھی قرآن کو اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ قرآن کے اندر سیاست کے کون سے اصول بتائے گئے،
ہم نے قرآن کو کبھی اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ معاشیات اور اکنامک کا کون سا سسٹم بتایا گیا. ہم نے قرآن کو کبھی اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ سوسائٹی ریفارم کا جو کام ہوگا اس کا سیرا کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے. جب تک یہ قوم اس حیثیت سے قرآن کو نہیں اپنائے گی اس وقت تک دنیا کے اندر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے آج کے اس جلسے کے اندر ہمارا یہی پیغام ہے کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں, قرآن کو ہم اپنے بچوں کی نسلوں کے اندر اتاریں, تب جا کر اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں سورہ تک پھر پہنچائیں گے. اس لیے کسی نے کہا تھا شاعر نے, اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.